السلام علیکم، میں ہوں علی اعجاز بھٹی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب کے صاحبزادے پیر سید وسیم حسن شاہ صاحب پاکستان تحریک لبیک کو چھوڑ کر پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ ہم آج اس وقت ان کے حلقے میں موجود ہیں اور وہاں کا سروے کریں گے۔ کیا اب عوام پاکستان تحریک لبیک کو ووٹ دے گی یا پاکستان پیپل پارٹی کو ووٹ دے گی ان کے حلقے کی؟ ہم ان کے حلقے کا سروے کریں گے اور تمام حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا، تو ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں، جی بتائیے گا کہ شاہ صاحب پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، آپ کس کو ووٹ دیں گے، شاہ صاحب کو یا تحریک لبیک کو؟ جی شاہ صاحب کو۔ اچھا، جو شاہ صاحب نے ایک تو عالم دین نے، دوسرے نمبر سے پڑھے لکھے وکیل نے، تیسرے نمبر سے سلجھے نے، وہ بریائی کو ختم کرنا چاہیں گے اور ختم ہوگی۔ ہم ان کا ساتھ دیں گے سجدہ، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک میں ترقی ہوگی اور یہ دوگلا پالیسی نہ چلیں گے، یہ جو برائی ہے اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھو، یہ جو کھاد ہے وہ آتے ہیں، کھاد اندر پلاٹ میں رکھ دیتے ہیں، تالا لگا کے کہہ دیتے ہیں کھاد ختم ہو گیا، اور پھر آگے بروکر رکھے ہوئے ہیں جو پیسے لے کے کھاد دیتے ہیں 10 12 بوری۔ یہ کرپشن ختم ہو جائے گا، جرائم پیشہ ختم ہوگا، کیونکہ جو عالم دین ہے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی مہربانی سے جو عالم دین کی پرورش کرے گا، عالم دین کو جانے گا، وہ اچھا رہے گا اور عالم دین کی حفاظت ہوگی، دین آگے بڑھے گا۔ یہ مولوی صاحب جو ہیں سب قرآن پاک کی روشنی میں بات کرتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں کرتے کہ یہ ہمیں ووٹ دو، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، نہیں، وہ اپنے قرآن اور سنت کی بات کریں گے اور ہمیں روشنی آئے گی، ہمارے بچے، ہمارے یہاں مائیں، ہماری بہنیں، سب کو روشنی ملے گی، کیونکہ انہوں نے قرآن اور سنت کے طریقے سے بات کرنی ہے، تو سلجھی بات وہ ہوگی جو وہ بات بتائیں گے۔ اچھا، تو جس پارٹی میں وہ شامل ہوئے ہیں پیپل پارٹی، وہ ایک حساب سے لوگوں کے مائنڈ سیٹ بنے وہ چور ڈکیٹوں کی پارٹی ہے، تو کیا اب آپ ان چوروں ڈکیٹوں کو ووٹ دیں گے؟ نہیں، چور ڈکیٹوں کو پارٹی نہیں دیں گے، ہم وسیم شاہ سرکار کو ووٹ دیں گے، اور کون سی بھی پارٹی وہ جوائن کر لیں، ہم ووٹ دیں گے سید شبیر شاہ کے بیٹے کو دیں گے۔ ہم سجدوں کی سلامتی کو سلام کرتے ہیں، کیونکہ وہ سید ہیں، ان کی روشنی جو ہے وہ آقا علیہ السلام سے ہے، قرآن پاک سے ہے، دین اور سلام کی باتیں کرتے ہیں، جمعہ شریف وہ پڑھاتے ہیں تو ساری قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی پارٹی کو سامنے نہ رکھیں، اپنے جس لیڈر کو مل جانا، مثلا زرداری صاحب نے، ہم اسے تو مل نہیں سکتے، عمران صاحب نے، ہم اسے مل نہیں سکتے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں چاہے جو بھی ہو ہمیں شاہ صاحب کو ووٹ دینا ہے؟ ووٹ شاہ صاحب کے ہیں انشاءاللہ، ووٹ شاہ صاحب کو دیں گے اور زندہ باد بھی شاہ صاحب کو کریں گے انشاءاللہ، ان کا ساتھ دیں گے، جو اتنا بھی دے سکے ہم بھائیوں کو بھی کہیں گے، کیونکہ وہ قرآن پاک کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت اور انکل موجود ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ اللہ کی رحمت، شکر ہے۔ اچھا، ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے جو شاہ صاحب ہیں، ہمارے شاہ صاحب ہیں، وہ پاکستان تحریک لبیک کو چھوڑ کے پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہو گیا ہے، کیا آپ تحریک لبیک کو ووٹ دیں گے یا پیپل پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ اسی انہاں دونوں نے نہیں پھر ووٹ دیں گے، اسی طریقے انصاف کو دیں گے۔ اچھا، تو آپ تو ان کے حلقے کے ہیں، کیا آپ ان کا جو انداز ہے وہ اچھا نہیں لگا سیاست کا؟ وہ بیٹا جی ہے گل جو انہاں دا پتہ ہی نہیں لگتا، ایک الیکشن دوجے جو ہو جاندے نے، اچھا، تیسری دفعہ ہو رہے جو ہو جاندے نے، اچھا اسی طریقے انصاف نو ووٹ دیں گے۔ اچھا، السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہیں جی، وعلیکم جی، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا شاہ صاحب، آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جب سے آپ نے پیپل پارٹی کو جوائن کیا ہے تب سے لے کر اب تک لوگ آپ پہ کافی تنقید کر رہے ہیں، کیا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ اچھا ہے یا یہ نہیں ٹھیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ علی اعجاز۔ آپ نے یہ کہا کہ لوگ تنقید کر رہے ہیں، جی
دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کا یہ فیصلہ درست ہے کہ غلط ہے. اگر یہ کیا غلط سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک تھا فیصلہ یا غلط ہے؟ اگر یہ غلط ہوتا تو میں کرتا ہی نہ. اچھا میری دانست میں، میری سوچ میں، اچھا میرے پولیٹیکل ویژن میں اچھا یہ درست ہے تو میں نے کیا ہے. اور میں تو اس کو ایسا، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ غلط ہے. میرا درست فیصلہ ہے، میں نے بڑی سوچ سمجھ کے کیا، اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کر کے کیا. اس لیے میں نے پولیٹیکلی پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے. رہ گئی بات کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، تو میں جب انشاءاللہ پارٹی میں آیا ہوں، ابھی پارٹی کی بات کروں گا. لوگوں کی تنقید جو ہے وہ ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے دے اور اپنے حوالے سے. دوسرا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ میرے سوچ سے، میرے نظریات سے، میرے فیصلوں اتفاق نہیں کرتا تو وہ ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے کسی اور کو. لیکن میرا خیال ہے کہ کسی پہ تنقید کرنا یہ کسی کو حق نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں؟ میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں. اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ طریق لبیک میں بھی ایک خاص اہمیت رکھتے تھے، تو آپ کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ یہ جو جماعت ہے یہ رسول اللہ کے غلاموں کی جماعت ہے. تو ایسا کیا اچانک ہوا کہ آپ وہ رسول اللہ کے غلاموں کی جماعت کو چھوڑ کے پیپل پارٹی کو جوائن کر لیا؟ پہلی بات یہ ہے جی، پاکستان میں آج تک مجھے کوئی کافر جماعت نہیں ملی ہے. اچھا ساری جماعتیں مسلمانوں کی جماعتیں ہیں. جی اور مجھے تو کوئی کافر، اگر کوئی ہے ایسی آپ کے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کافر جماعت ہے تو مجھے بتا دیجئے. میرے علم میں تو ایسی کوئی جماعت نہیں ہے. رہ گئی بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی، تو میں نے سیاسی معاملے میں فیصلہ کیا ہے، دینی معاملے میں تو نہیں کیا. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو دین تو میرا وہی ہے جو پہلا تھا، آج ہے اور انشاءاللہ رہے گا. میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا، ساری کائنات کو، سیاست کو چھوڑ سکتا ہوں. ہاں سیاست میں جو ہے نا میرے اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے ہیں، اس میں مجھے کوئی جماعت یا کوئی شخصیت مجھے پابند تو نہیں کر سکتی ہے. میں میرے پولیٹیکل ڈیسیژنز میرے اپنے ہیں، میرے دوستوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ ہیں. سیاسی فیصلے بدلیں، دینی نظریات نہیں بدلیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی میں شمولیت کے بعد کیا آپ کا ووٹ بینک کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ دیکھیں نا، اگر کم ہونے کا مجھے خدشہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ فیصلہ نہ لیتا. ٹھیک ہے نا. ہاں لوگ کچھ سرپرائزڈ ضرور ہے جی کہ مطلب یہ شاہ جی نے یہ پیپلز پارٹی کیوں جوائن کی. جی بالکل اچانک ہوا نا. اچانک ہوا نا، مطلب لوگوں کے لیے اچانک تھا. میرے پاس جتنے پاکستان میں پارٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ان پارٹیز میں نے پولیٹیکل پارٹیز میں سے میں نے پیپلز پارٹی کو بہتر سمجھا، اس لیے میں نے پارٹی کو جوائن کیا. اور میں نہیں سمجھتا کہ میرا ووٹ بینک کم ہوگا. انشاءاللہ ووٹ بینک پہلے سے بڑھے گا، اور وہ اس لیے بڑھے گا. ہاں چند لوگ ہو سکتا ہے وہ کچھ سرپرائزڈ ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ویسے ہی وہ جس پارٹی میں رہ کے تنقید کر رہے ہیں وہ پہلے بھی میرے ساتھ نہیں تھے، تو ان کا اپنا وویلا اپنی جگہ. لیکن باقی جو میرے ساتھ کچھ لوگ سرپرائز ہیں، انشاءاللہ ان کی یہ حیرانی میں جلد دور کر دوں گا انشاءاللہ. اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ اپنے جو علاقے کی سیاست ہے تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ علاقے میں تو سیاست نہیں لگ رہی مجھے، علاقے میں تو ایک اجارہ داری لگ رہی ہے. اچھا وہ پولیٹیکل منوپلی آپ سمجھ لیجئے. انشاءاللہ اس الیکشن میں ہم نے عوامی پارٹی جوائن کی ہے، پیپلز پارٹی کو، اور ہم انشاءاللہ وہ جاگیرداروں کی وہ منوپلی جو ہمارا عرصہ دراز سے کوشش رہی ہے، ہم اس کو توڑ کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اچھا جو 9 مئی کو واقعہ ہوا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کریے گا. 9 مئی کا واقعہ سخت مذمت ہے، پاکستان پہ حملہ ہے. اس کے مجرموں کو قرار باقی سزا دینی چاہیے. اگر کوئی بے گناہ پکڑا گیا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اچھا تو ایک لاسٹ سوال ہے کہ آپ طریق لبیک کا جو مستقبل ہے تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو طریق لبیک والوں سے پوچھے، ان کا اپنا ایک پولیٹیکل ویژن ہے. نہیں میں اس لیے پوچھ رہا کیونکہ آپ بھی ایک اچھا خاصا عرصہ جو ہے نا آپ طریق لبیک میں رہے ہیں. جی طریق لبیک کا جو نظریاتی چیز ہے، ختم نبوت، ناموس رسالت، علامہ خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ معاملات ہیں، تو اس پہ تو پوری قوم ہے، میں بھی تھا، آج بھی ہوں. ٹھیک ہے نا. لیکن سیاسی حوالے سے دیکھیں نا، وہ الگ ہر بندے کو حق حاصل ہے. جیسے TLP والے مختلف سیاسی لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو میں پولیٹیکلی کسی کا پابند نہیں ہوں. دینی والے سے تمام جماعتوں کے ان کے ساتھ ہوں میں اس کے. جی ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ علی اجاز. اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹے کی آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.